میں لیکر آئی ہوں آپ کے لیے ناول اسیر سلطنت کی ایپیسوڈ۔ تو جناب اس ناول کا آپ کو کون سا کردار سب سے زیادہ پسند آ رہا ہے، کون سے کردار سے آپ کو جیلسی ہو رہی ہے اور کون سا کردار آپ کو سب سے زیادہ برا لگ رہا ہے، تو جناب کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں میں ناول کے ایپیسوڈ کی طرف بڑھتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، تو جلدی سے لائک بھی کر دیجیے، سبسکرائب بھی کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ تو چلیں بہت ہو گئی یہ باتیں، میں شروع کرتی ہوں ناول کی ایپیسوڈ 19۔ ویسے مجھے نہیں لگتا تھا کہ آپ اتنے رومانٹک بھی ہو سکتے ہیں کہ نکاح سے ایک روز قبل یوں ٹھنڈی پرسکون فضاؤں کے سنگ کھلے سمندر پر مجھے ملنے کے لیے بھی بلوا سکتے ہیں۔ کراچی کے ساحل پر موجود بسمل سمندر کی شور مچاتی لہروں کے سنگ مروان کی ہمراہی میں قدم اٹھاتی، ہوا کی شرارتوں پر چہرے پر اٹکھیلیاں کرتی، شرعی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستی پرمسرت لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ دراصل مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی تھیں۔ اس نے اس پری پیکر کو ایک خاموش نگاہ سے نوازتے تمہید باندھ دی۔ ضرور کریں بھائی، میں ہمتن گوش ہوں۔ وہ آنکھوں میں سرشاری لیے اس وجیح شخصیت کے حامل شخص کو فرصت سے نہار رہی تھی، جو کل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہونے جا رہا تھا۔ بلیک جینز پر سفید ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جس میں اس کی کثرتی جسامت واضح نمایاں ہو رہی تھی۔ چہرے پر معمول کے برخلاف گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اپنی جون میں وہ اس کے تاثرات بھانپ ہی نہیں سکی۔ منگنی کے بعد سے ہم دونوں کے مابین زیادہ بات چیت نہیں رہی، تو آپ اس بات کو لے کر ناراض تو نہیں؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ میدے جیسی رنگت میں سرخیاں کھلی تھیں۔ کم آن مروان، یار اب ہم اتنے بھی کوئی بچکانہ ذہنیت کے ٹین ایج بچے نہیں ہیں جو یوں منگنی ہو جانے کے بعد خود کو ایک دوسرے کا پابند کر لیں۔ اب پلیز یہ آپ جناب سے باہر آؤ، ہمارے درمیان یہ ادب و آداب تو کبھی نہیں رہا۔ اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی تھی، ساتھ ہی اس کے فارمل لہجے پر چوٹ کی۔ کیا تم اس رشتے سے خوش ہو؟ وہ سر جھٹکتا مزید گویا ہوا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر کس طرح اپنی بات کہے۔ آف کورس، کیوں آپ نہیں ہیں کیا؟ اس نے ابرو اچکاتے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اگر میں کہوں کہ نہیں، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تو؟ بسمل کے لبوں سے مسکراہٹ پل میں جدا ہو گئی تھی۔ مذاق کر رہے ہیں نا آپ؟ وہ ایک دم خدشات کا شکار ہوئی۔ بسمل، دراصل میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے اس کے عین مقابل کھڑے مروان نے گویا اس پر دھماکہ کیا تھا۔ وہ جو اس کی جانب رخ موڑے کھڑی تھی، ایک لمحے کو سکتے میں چلی گئی۔ مروان، بے آواز سے جنبش ہوئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، آئی نو کہ مجھے اس طرح تمہاری فیلنگز کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، بٹ تم مجھے خود بتاؤ کہ میں کیا کرتا؟ تمہارے بابا کا پریشر، پھر میرے بابا کا پریشر۔ میں اس وقت کوئی بھی سڈن ڈیسیجن لینے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا، بس اس وجہ سے منگنی کر لی تھی۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری یار، تمہاری فیلنگز ہرٹ ہوئیں، اس کے لیے میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ وہ صفائی پیش کرتا اس کا سپاٹ چہرہ دیکھ فوری معذرتی لہجے میں گویا ہوا۔ جس کے نصیب میں آپ آئے، کیا وہ خوش نصیب لڑکی آئرہ ہے؟ وہ اس کی بات کے جواب میں عجیب مگر کرب آمیز لہجے میں دکھ سے استفساریہ گویا ہوئی۔ نگاہوں میں سردگی واضح تھی۔ وہ نگاہیں چرا گیا۔ مجھے میرا جواب مل گیا، وہ سمجھ کر سر ہلا گئی تھی۔ سورج آہستہ روی سے ڈھلتا جا رہا تھا۔ ٹخنوں کو چھوتی لہریں اب واپس پلٹ رہی تھیں اور ساتھ چلتے مروان اور بسمل کے قدموں کے نشان بھی مٹاتی چلی جا رہی تھیں۔ آئی ایم سوری۔ وہ ایک بار پھر معذرت کرنے لگا تھا۔ وہ اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، مگر چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکا تھا۔ تو پھر اس نکاح کو اتنی جلد بازی میں رکھنے کی کوئی خاص وجہ؟ بس بابا کی جلد بازی کی وجہ سے۔ میں فی الحال اپنے بابا کو انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ہوپ فلی کہ آپ میری پوزیشن کو سمجھیں گی۔ امید ہے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور اپنے والد صاحب کے سامنے اس رشتے سے انکار کر دیں گی۔ بسمل نے نخوت سے سر جھٹکا۔ میں تو سب سمجھ لوں گی، مگر آپ کو اندازہ ہے کہ میرے انکار سے میرے بابا کتنا ہرٹ ہوں گے؟ میں کیا وجہ بتاؤں گی انہیں؟ وہ اس بار ذرا خفا ہوئی تھی۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ میرے انکار سے آپ کو تو کوئی ایشو نہیں ہے نا؟ باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک بار اگر بسمل کو قائل کر لیا تو باقی سب کو راضی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر کوئی اعتراض ہے بھی تو کیا فرق پڑتا ہے مروان صاحب؟ جو موتی پہلے ہی ہاتھ سے پھسل جائے پھر اس کی تلاش میں لہروں کے پیچھے بھاگنا نیری حماقت ہے، اور میں اپنی باقی کی زندگی اس حماقت کی نظر نہیں کرنا چاہتی۔ وہ سرد لہجے میں گویا ہوئی تھی۔
آئیے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں، اور انکل کی فکر نہ کیجیے گا، میں خود بات کر لوں گا ان سے۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ بھی تھی تو وہ بھی ایک لڑکی ہی نہ، اور وہ اپنی وجہ سے کبھی کسی کی تکلیف کا باعث نہیں بن سکتا تھا۔ وہ دونوں واپسی کے راستے کی جانب گامزن تھے، جہاں سے کچھ نئی شروعات ہونی تھی۔ اجمل صاحب بیٹھ جائیں، اس طرح تو آپ اپنی طبیعت خراب کر لیں گے۔ وہ شوہر کو غصے سے کھولتا دیکھ خوفزدہ تھیں۔ ان کے پاس ابھی کچھ دیر پہلے ہی گردیزی صاحب کا فون آیا تھا، جو رشتے سے انکار کے ساتھ ساتھ انہیں سخت سنا چکے تھے۔ طبیعت تو میں آج اس بدبخت لڑکی کی درست کروں گا، اور اس کے بعد تمہاری اور تمہارے اس رن مرید بیٹے کی۔ وہ سخت طیش میں گر رہے تھے، ساتھ ہی قدم گھر سے باہر جانے کے لیے اٹھائے، وہ بھی ساتھ ہی پیچھے بھاگی تھیں۔ اجمل صاحب رک جائیں پلیز، میری بات سن لیں، میں سمجھاؤں گی اسے۔ وہ شدید خدشات میں گھری ساتھ ساتھ قدم اٹھا رہی تھی جو سلطان محل کے ہال میں کھڑے تھے۔ کیا سمجھاؤ گی تم اس بدبخت کو؟ اب سمجھنے اور سمجھانے کا وقت گزر چکا نشاط بیگم۔ جب میں نے تمہیں واضح لفظوں میں یہ باور کر دیا تھا کہ اپنے بد دماغ بیٹے کی عقل ٹھکانے لگا دو، مگر تم نہیں مانی، تو اب کیا سمجھاؤ گی تم؟ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ جانتی ہو کہ اس وقت میرے حریف طاق لگائے بیٹھے ہیں کہ کہیں میں کوئی غلطی کروں اور وہ اسے مدعا بنا کر یہ الیکشن جیت جائیں، اور تمہارے بیٹے نے گردیزی کی بیٹی سے شادی سے انکار کر کے مخالفین کو میرے خلاف محاذ کھولنے کا نیا موقع فراہم کیا ہے۔ میری پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی ہے، سالوں کی محنت مٹی میں ملا دی تمہارے بیٹے نے، وہ بھی اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر۔ وہ بیوی کو بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ چکے تھے۔ اجمل صاحب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، آئرہ ہی آپ کے بیٹے کی خوشی ہے، آپ اس سیاسی دلدل میں میرے بچوں کو کیوں دھکیل رہے ہیں؟ بخش دیں انہیں۔ وہ شدت کرب سے گریہ زاری کرنے لگی تھیں۔ خاموش رہو تم، جس وقت کا میں نے برسوں انتظار کیا، اسے جس منصب پر دیکھنے کی میں نے خواہش کی، اس نے ایک لمحے میں سب کے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ میں کسی کو نہیں بخشوں گا۔ وہ ان کا ہاتھ جھٹک چکے تھے۔ رک جائیں اجمل صاحب، اس سے قبل کہ آپ کے پاس گنوانے کو کچھ نہ بچے، دنیاوی چیزوں کے پیچھے آپ اپنے بچوں کو تو نہ قربان کریں پلیز۔ وہ کرب آمیز لہجے میں کہتی سسک اٹھتی تھیں۔ وہ ٹھہر گئے تھے اور پھر اپنی بیوی کی طرف پلٹے، جن سے انہوں نے بے انتہا محبت کی تھی، مگر بدبخت اولاد کی وجہ سے آج ان کا سالوں پہ محیط رشتہ اس نہج پہ آن پہنچا تھا۔ میں آج وہ قصہ ہی ختم کر دوں گا جو اس سارے فساد کی جڑ ہے۔ ایک بیٹے کو میں کھو چکا، دوسرا نہیں کھو سکتا، سنا تم نے؟ وہ ٹھہرے مگر کاٹ دار لہجے میں بولتے گاڑی میں بیٹھتے گارڈز کی ہمراہی میں وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ آئرہ کا زخم ابھی تازہ تھا اور گولی لگے بمشکل 48 گھنٹے ہی گزرے تھے۔ وہ چھٹی پر گھر میں ہی موجود تھی۔ فارغ بیٹھنا تو اس نے ویسے بھی نہیں سیکھا تھا۔ وہ اس وقت مالی بابا کی ہمراہی میں الہی ہاؤس کے گارڈن ایریا موجود پیڑوں پر سیٹنگ کرانے میں مصروف تھی، جب بھی گارڈز کے دروازہ کھولنے پر کوئی گاڑی بما پروٹوکول آندھی طوفان کی مانند پورش میں آ کر ٹھہری تھی۔ دروازے پر تعینات گارڈز الرٹ ہو گئے تھے، مگر گاڑی میں موجود اجمل صاحب کو دیکھ وہ سر جھکاتے پیچھے ہو گئے تھے۔ بابا آپ کیاری میں لگے پودوں کو پانی دیں، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ ہاتھوں پر لگی مٹی ہوا میں ہاتھ جھڑک کر صاف کرتی چلتی ہوئی متجسس سی کار پورچ میں آئی، مگر وہاں کھڑی اپنے ماموں کی گاڑی اور گارڈز دیکھ اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ الٹے قدموں بھاگتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی، جو بڑے کرفر سے حال کمرے کے صوفے پر عین بیچوں بیچ براجمان الہی ہاؤس کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب بھی نظر سامنے گئی تھی، آئرہ کو اپنی جانب قدم بڑھاتا دیکھ وہ مبہم انداز میں مسکرائے تھے۔ آئیے آئیے بہو بیگم، آپ ہی کا انتظار تھا۔ ان کے طرز تخاطب پر آئرہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ اگر مروان انہیں حقیقت بتا چکا تھا تو اب تک کیوں انجان تھی؟ جی کیسے آنا ہوا اجمل صاحب؟ وہ سر جھٹکتے ازلی بے باک لہجے میں کہتی عین مقابل پاؤں پر پاؤں رکھ کر بیٹھ گئی۔ ماں کہاں ہے تمہاری؟ انہوں نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ زمرد بچے کہاں ہو تم؟ دیکھو تمہارا بھائی آیا ہے، ملوگی نہیں مجھ سے؟ وہ بڑے ہی ملائم لہجے میں اونچی آواز میں گویا ہوئے تھے۔ اپنے کمرے میں موجود زمرد کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اگر آپ کوئی فضول بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بہتر ہے کہ ابھی پلٹ جائیں، نفرت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ ان کی ڈسنے والی فطرت سے خوب واقف تھی۔ ارے بہو بیگم، ایک چھوڑ 2 رشتہ استوار ہیں آپ کے اور ہمارے درمیان، ایک ماموں کا دوسرا سسر کا، تو کچھ تو لحاظ کرو نا۔ وہ استہزائیہ مسکرائی تھی، مگر اس سے قبل کہ وہ کسی قسم کی جوابی کارروائی کرتی زمرد بیگم وہیں چلی آئی تھیں۔ السلام علیکم بھائی صاحب، خیریت؟ سالوں بعد آج بہن کی یاد کیسے آ گئی آپ کو؟ وہ دوپٹہ درست کرتی اپنے مائیں جائے کو سالوں بعد اپنے گھر کی دہلیز کے پار دیکھ تنزیہ گویا ہوئی تھی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آؤ میرے پاس۔
انہوں نے آگے بڑھ کر بہن کو سینے سے لگایا تھا، جو خاموشی سے بیٹی کے چہرے کے سخت تاثرات دیکھ رہی تھیں، جو شعلہ اگلتی نگاہوں سے اپنے ماموں کا مکروہ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ شفقت بھرے لہجے میں گویا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، آپ کو کیسے یاد آ گئی آج بہن کی؟ وہ مزید کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کے بجائے وہیں صوفے پر ٹک گئی تھی، جبکہ وہ ڈریس پینٹ کو 2 انگلیوں سے اونچا کر کے واپس اسی تنتنے سے بیٹھ گئے تھے۔ بہن کی یاد تو دل سے کبھی گئی ہی نہیں تھی، مگر خونی لوگوں کے خاندان کا حصہ بننے کے بعد سے بہن بھائی کو ضرور بھول گئی ہے۔ انہوں نے آئرہ کو یوں نظر انداز کیا تھا گویا وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ آپ سے تو اب مجھے کوئی شکوہ رہا ہی نہیں بھائی جان، کیونکہ میرا بھائی تو شاید ماں باپ کے ساتھ ہی مر بھی گیا تھا۔ وہ دکھ سے مسکرائی تھیں۔ چلو، تو اگر ایسا سمجھتی ہو تو ایسا ہی صحیح، لیکن اب مجھے ذرا یہ بتا دو کہ تمہارے غدار شوہر کی نمک حرام اولاد آخر چاہتی کیا ہے؟ آئرہ نے بمشکل اپنے غصے کو ضبط کیا تھا۔ یہ نہیں کہوں گی کہ اپنے لفظوں پر غور کریں، یہ بھانجی ہے آپ کی، کیونکہ بھائی تو میرا بہت پہلے ہی مر گیا تھا، تو پھر راہ چلتوں سے کیا شکوے شکایت؟ وہ سر ہلا کر مسکرائے۔ میں جانتا ہوں زمرد کہ تمہاری اس بیٹی نے میرے بیٹے کو اپنے پیچھے پاگل بنایا ہوا ہے، اور خیر سے دونوں کے مابین خفیہ نکاح بھی قائم ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا، جیسا باپ ویسی بیٹی، بھلا یہ کیسے اپنے خاندان سے جدا ہو سکتی تھی؟ وہ تن سے باز نہیں آئے تھے۔ آئرہ کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ میرے مرحوم باپ کے بارے میں زبان سنبھال کر بات کیجیے گا، ورنہ آپ کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کروں گی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی تھی۔ یہ تربیت کی ہے تم نے اس کی، یا پھر خون کا اثر ہے؟ انہوں نے بہن سے سوال کیا جو خاموش بیٹھی تھی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ انہوں نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اب جیسی بھی ہے میرے بیٹے کی عزت ہے۔ ویسے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تمہاری بیٹی جس قدر آزاد خیال اور عیاش مزاج ہے، یقیناً رخصتی کے بعد کے مراحل بھی طے کر ہی چکی ہوگی، مگر پھر بھی میں یہاں دنیا دکھاوے کو رخصتی کرانے آیا ہوں۔ انہوں نے سخت لفظ کہتے ہونٹ بھیج کر خود پر قابو کیا تھا، مگر پھر بھی زمرد کا جواب دے گیا۔ بکواس بند کریں اپنی، میری بیٹی ایسی ہرگز نہیں ہے، صرف نکاح کیا ہے انہوں نے، اور اس کے لیے بھی اسے آپ کے بیٹے نے ہی مجبور کیا تھا، اور اگر ایسا کچھ ہے بھی تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ میری بیٹی کے کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچ لیجیے گا، کیونکہ آپ کے آئندہ نسلوں کی امین بھی یہی تیز مزاج لڑکی ہوگی۔ وہ بیٹی کے کردار پر پڑتے غلاظت کے چھینٹوں کے باعث بلبلا اٹھی تھی۔ نسلوں کی امین، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ خیر تم مجھے کوئی تاریخ دو تاکہ اس لڑکی کو بیاہ کر لے جا سکوں۔ اب جیسی بھی ہے تمہاری پیدا کی ہوئی اولاد ہے، تو فکر بھی تو تم مجھے ہی کرنی ہوگی نا؟ آئرہ باقاعدہ طور پر مسکرائی تھی۔ زہے نصیب، میرے ماموں جان، اور وہ مجھ پر اتنا مہربان، واللہ کمال ہو گیا۔ وہ انہیں تپانے کی غرض سے قہقہ لگا کر، جن کا چہرہ باعث تذلیل سے سرخ پڑ گیا تھا۔ اپنے اصل پر آ جائیں پلیز، اب بتائیے کہ یہاں آنے کی زحمت کیسے کی؟ وہ پورا اعتماد لہجے میں سوال کر رہی تھی۔ مجھے اچھا لگتا بھائی صاحب کہ اگر آپ یہ بات خاندانی رکھ رکھاؤ کے ساتھ بھابھی کے ساتھ کرنے آتے۔ مجھے خوشی ہوتی اگر آپ پرانی رنجشوں کو بھلا کر آئرہ کے سر پر دست شفقت رکھتے۔ مجھے خوشی ہوتی اگر آپ اسے بیٹی بنا کر رخصت کرتے۔ وہ رنجیدہ لہجے میں بولی تھی، لہجے سے حسرت آیا تھی۔ تمہاری یہ خواہشی پوری ہو سکتی ہے زمرد، کیوں نہیں پوری ہو سکتی؟ تم میری اکلوتی اور لاڈلی بہن رہی ہو۔ میں آج بھی تمہاری خاطر اس لڑکی کو سینے سے لگا سکتا ہوں، اس کے باپ کی غداری کو بھلا سکتا ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں میری شرط ماننی ہوگی۔ وہ اپنی داڑھی کھچاتے ہوئے اصل بات کی جانب آئے۔ آئرہ کے چہرے پر تمسکرانہ مسکراہٹ سے کھل گئی تھی۔ دیکھیں مما، کام کی بات اتنا گھما پھرا کر کی ہے آپ کے بھائی جان نے، اگر سیدھی بات کر دیتے تو شاید ہمارا قیمتی وقت ان کی بے مقصد باتیں سننے سے بچ جاتا۔ وہ زمرد کے بولنے سے قبل ہی بول پڑی تھی۔ زمرد، اپنی بدتمیز بیٹی کو کہو میں اس سے مخاطب نہیں ہوں۔ زمرد کے اشارہ کرنے پہ اس نے سر جھٹکا تھا، مگر فی الحال خاموش رہی۔ پھر وہ بہن کے سپار تاثرات دیکھ کر کھنگار کر بولنا شروع ہے۔ مروان کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، جو اس نے میرے کہنے پر زبردستی کی تھی گردیزی کی بیٹی کے ساتھ۔ وہ بول کر 2 لمحوں کے لیے خاموش رہے۔ ہال میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اور رہی بات ان دونوں کے نکاح کی، تو میں اس وقت سے واقف ہوں جب نکاح کی کارروائی جاری تھی۔ وہ آئرہ کو دیکھ استہزائیہ مسکرائے۔ اس بار وہ چونک گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ مروان مرد ذات ہے، اس لڑکی کی بے باکی نے اسے اپنی جانب مائل کیا ہے۔ کچھ عرصے میں جب اس لڑکی کی سے دل بھر جائے گا تو چھوڑ دے گا اسے۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اپنے بھائی کی آنکھوں میں پنپتی نفرت دیکھ زمرد بیگم کا دل گویا کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا، لیکن نہیں، اسے تو جیسے کوئی ضد ہے، آئرہ نامی جنون سوار ہے اس پر۔ اب آئرہ بالکل خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ تو میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ان دونوں کی رخصتی کرا دیتے ہیں،
مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے، اور وہ یہی ہے کہ یہ میڈم میڈیا کے سامنے ایک پریس کانفرنس کر لیں اور اس بات کو مان جائیں کہ انہوں نے مجھ پر جتنے بھی الزامات لگائے ہیں وہ سب جھوٹے اور بے بنیاد تھے، اور یہ سب اس نے میرے مخالفین کے بہکاوے میں آ کر کیا تھا۔ اب چونکہ اسے اپنے بے گناہ ماموں کی حقیقت کا علم ہو گیا ہے تو اب یہ ان تمام الزامات کو واپس لے کر مجھ سے معافی کی طلبگار ہے۔ ان کی شاطرانہ طبیعت سے واقف خاموشی سے سنتی عائرہ ہولے سے مسکرائی۔ ماموں جان، دروازہ اس طرف ہے، پلیز۔ اس نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے انہیں باہر کا رستہ دکھایا تھا، جنہیں اس کی بدلحاظی کی گویا عادت تھی، اس لیے خاموش رہے تھے۔ سوچ لو زمر، جوان بیٹی کی ماں ہو تم۔ اگر اس لڑکی نے ایسا نہیں کیا تو میں کبھی اس کی رخصتی نہیں لوں گا، اور اگر مروان نے میری مخالفت کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارے شوہر کی لاڈلی بہن اور میری بیوی اس عمر میں اپنے ماتھے پر طلاق کا دھبا سجا کر اس دہلیز پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس آ جائے گی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے اس بات طرف کا پتا پھینکا تھا۔ زمر نے بے یقینی سے اپنے ماں جائے کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دماغ ٹھکانے پہ ہے آپ کا؟ کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ ہمیں؟ ان کے لہجے میں بے بسی کے ساتھ ساتھ تعصب در آیا تھا۔ میری سلطنت میں غداروں کا یہی انجام ہوتا ہے، سمجھ گئی؟ وہ باور کراتے لہجے میں گویا ہوئے، نہ چاہتے ہوئے بھی زمر کی آنکھ سے نکلتا ایک شفاف موتی گالوں پر لڑکتا بے مول ہو گیا تھا۔ اتنا ظلم نہ کریں بھائی صاحب کہ مجھے ہمارے رشتے پر افسوس ہو۔ وہ شدید کرب میں مبتلا تھی۔ میں اپنی بات کہہ چکا، تمہارے یہاں سے میرا فیصلہ نہیں بدل سکتے۔ ویسے بھی تم ماں ہو، اس کی فکر کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ جوان جہاں لڑکی ہے، سونے پر سہاگا زبان کے تیز۔ کون حریف کب کون سے دشمنی نکال لے کیا معلوم؟ فرض کرو یہ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے اگر کبھی نیم مردہ حالت میں کسی سیاست دان، بیوروکریٹ، وکیل یا جج کے کمرے سے پائی گئی تو اس دن کیا کرو گی تم؟ کس کس کو یقین دلاؤ گی اس لڑکی کی پارسائی کا؟ اور پھر مروان، مانا کہ وہ اس پر جان دیتا ہے مگر مرد کی ذات ہے۔ مرد جتنا بھی باظرف صحیح مگر کبھی ایسی عورت کو اپنانا پسند نہیں کرتا جو پہلی کسی کی رات۔ وہ مزید زہر اگلتے سے قبل ہی زمرد بیگم اپنی جگہ سے اٹھی، چلا اٹھی تھی۔ بس بھائی صاحب، بس کر دیں، اللہ کا واسطہ ہے خاموش ہو جائیں، ڈریں اللہ سے۔ ارے کیسے بھائی ہیں آپ؟ اپنی بہن کا کلیجہ نوچ رہے ہیں؟ بھائی تو بہنوں کا مان ہوتے ہیں، آپ کیسے بھائی ہیں میرے؟ یا میرے اللہ! وہ یک دم دکھ و تکلیف سے دو چار اونچا اونچا بآواز روتی سینہ کوبی کرنے لگی تھی۔ عائرہ جو بے یقینی سے سنتی نگاہوں میں بے پناہ نفرت سموئے انہیں گھور رہی تھی، ماں کو روتا بلکتا دیکھ سٹ پڑا کر ان کے جانب بڑھی، جبکہ وہ سر جھٹک کر اپنا بریسز کے بیلٹ فلپ کرتے ایک کڑی نگاہ ماں بیٹی پر ڈال کر اپنے حصے کی برائی سر انجام دیتے الہی ہاؤس سے نکل آئے تھے، جبکہ زمر پاگلوں کی طرح روتی عائرہ کو سینے سے لگائے قسمت کی ستم ظریفی پر ماتم کنا تھی، جبکہ ماں کو سنبھالتی عائرہ کی اپنی آنکھیں شدت کے باعث سرخ پڑتی بہنے لگی تھیں۔ جی تو جناب، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگے آپ کو ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کیا لگتا ہے آپ کو عائرہ کیا کرے گی اور مروان کیا کرنے جا رہا ہے؟ تو چلیں ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔